رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث کو لے کے کچھ گفتگو کریں گے۔ حدیث کی ایتھینٹسٹی کیا ہے اس پر بات کروں گا میں۔ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پر بھی ہے، ظاہر حدیث پر بھی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں قرآن کے سوا کوئی کتاب لکھا کے نہیں گئے، وہی نازل ہوتی تھی۔ میں بارہا ہمیشہ آپ تک کیوں کہتا ہوں، لیکن حدیثیں 150، 200، 250، 300 جیسا تواریخ میں آتا بعد میں لکھی گئی۔ اور پھر یہ بھی آپ کو ملے گا کہ 4 صحابہ نام تک کے درج ہے۔ یہ بھی ہسٹری ہے، تواریخ ہے کہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو ان کو وقت خلیفہ نے منع فرمایا کہ یار نیسیسری آپ اتنی حدیثیں مت بیان کریں۔ پھر یہ بھی ملتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کا ہماری ماں کا یہ بھی قول ملتا، وہ بھی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ تو آپ کے ساتھ میں ایمان کی حالت میں 6 مہینے سال بھر کا وقفہ آتا، اتنے سال ہی رہے، بعد میں انتقال ہو گیا، اتنی ساری آپ کے پاس میں حدیث یہ کلیکشن کیسے ہو گیا؟ آپ یہ بیان کرتے نہ پھرے۔ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے کہ غلط بیان کرتے، لیکن منع فرمایا گیا۔ پھر ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہم کو، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنا آپ نے کسی بھی عالم سے پوچھیے، میں جو باتیں بتا رہا ہوں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابو ہریرہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ حدیثیں کلیکٹ کی تھی، جمع کی تھی، لکھی بھی تھی، لیکن اس کا ذخیرہ کیا تھا۔ لیکن انہوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ارے میں لکھا، تو انہوں نے سوچا کہ لوگ قرآن کو پڑھنا کم کر دیں گے، اس کی طرف اپنا دھیان راغب کر لیں گے، تو اس ذخیرے کو انہوں نے جلا دیا حدیثوں کے، لوگوں کے منظر عام تک کے لائے نہیں، وہ بھی چیزیں ملتی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی نواسے، ان کا بھی ایک واقعہ ملتا کہ انہوں نے ایک مسجد میں کسی ایک شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اب ان کی تو اسٹڈی تھی نا قرآن کی، تو کیسی حدیث تھی؟ وہ قرآن سے ٹکرانے والی، یعنی وہ اس میں حدیث میں یہ آتا گھڑی ہوئی حدیث۔ تو اس شخص سے کہا یار یہ تو کہاں سے لایا؟ یہ جو تو فرما رہا ہے یہ بات کہاں سے لایا تم نے؟ تو اس نے اس کے استاد کا نام بتایا، مجھے میرے فلانے استاد نے بتایا۔ گئے اس استاد کے پاس میں، اپروچ کی اس سے کہ یہ آپ نے بتایا نہیں کہ جو گھڑی ہوئی اس طرح کی حدیث بیان کر رہی ہے؟ ہاں میں نے بتایا۔ تو یہ ایسا ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ نماز سے اور نیک عمل سے جم جائے، ایسی میری نیک نیتی کے تحت لوگوں کو ایمان پر قائم کرنا، نیک عمل پر قائم کر دینا، اس کے لیے میں نے یہ حدیث گھڑی اور یہ بیان کی۔ میرا مقصد نیکی کے عمل پر راغب کرنا تھا لوگوں کو۔ تو ان کا یہ بھی قول آتا کہ تیرے اس گھڑی ہوئی حدیث کے مطابق اگر کوئی نیک عمل بھی کرے گا، باقاعدہ آتا ان کا، تو وہ ایمان والا نہ ہوگا۔ غلط چیز، غلط گھڑی ہوئی حدیث سے کسی کو راغب کرنا کسی عمل پر، تو وہ ایتھینٹک نہیں، اس طرح سے بتایا۔ پھر اس کو سزا دی، باقاعدہ یہ بھی آتا اس کو سزا دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے خلیفہ، تو مجھے ایک حدیث پر تو نے مجھے سزا دے دی، لیکن وہ 4000 سے زیادہ حدیث جو میں نے معاشرے میں ڈال کے رکھی، تو اس کی سزا تو دے نہیں سکتا میرے کو، کیونکہ اس کے لیے تو میں پکڑ ہی نہیں گیا۔ تو پھر ان کا بڑا بہترین جواب جو دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ نے جو دیے اس کو، کہ اے شخص جو بھی قرآن پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا قرآن، تو وہ تیری ان گھڑی ہوئی حدیث سے بچ جائے گا۔ دیکھیے کہ اللہ کے لیے ایک ہی زبان،
اس وقت میں بھی قرآن موجود تھا، آج بھی قرآن موجود ہے، قیامت تک کے رہے گا۔ تو اگر ہم کو حدیث کی ایتھینٹسٹی دیکھنی کی ہے کہ قرآن جو ہے جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، جو قرآن پڑھے گا سمجھ کے، آیتوں پر غور و تدبر کرے گا، تو ظاہر ہے جو بھی گھڑی ہوئی حدیث ہوں گی اس میں فرق محسوس کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول آتا کہ جب بھی کسی مسئلے پر کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، میرے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ تو یہ چیزیں بھی باقاعدہ موجود ہیں حدیث میں، تو ان کو حل ملتا تھا کہ ہم کو حل نہیں مل سکتا، ہم بھی قرآن پڑھیں گے تو ہم کو بھی حل مل جائے گا۔ یہ ان چیزوں کو بھی جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں کہ حدیث کا ایک اپنا مقام ہے، حدیث اب لوگوں کو بتائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، منکر حدیث ہی بن جاتے ہیں۔ باقاعدہ ایک گروپ ہے جو کام کر رہا ہے کہ وہ بڑے گرو کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے نا، لیکن حدیث کے بارے میں بات مت کرو۔ ارے میرے بھائی، حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کوئی حیات بھی تھے تو وہ بیان کرتے تھے صحابہ، جیسا ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے کوئی بزرگ یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے، یار وہاں گئے تھے، فلانی چیز ہوئی، اس طرح کا فیصلہ کیے۔ اب بعد میں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نہیں لکھائی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھائی تو اس کو ذخیرے کو جلا دیا، لیکن اس کے بعد میں کس نے لکھ لیا؟ بخاری صاحب نے لکھے۔ تو لکھے تو اس سے انکار ہے کیا؟ کسی نے سچ کہا، فلانے شخص نے سچ کہا، اس نے اس طرح سے فیصلہ کیا، اب کسی نے اس کو رائٹنگ میں لکھ لیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا بھائی؟ لیکن اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، لیکن ہوتا الٹا، ہم حدیث سے قرآن کو سمجھتے کہ حدیث کو ہم ایسا اتھینٹک سمجھ لیتے کہ حدیث میں ہے نا، تو اس کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہم کو قرآن کی آیت سے قرآن میں حکم موجود ہے، اس حکم کے تحت اگر کوئی حدیث ہے، کوئی واقعہ ہے درج، بالکل ہم مانیں گے، لیکن قرآن میں حکم ہی موجود نہیں ہے اور کسی حدیث میں واقعہ آتا، ترتیب کے ساتھ میں آتا، ہم کیسا مان لیں گے؟ جیسا میں ایک مثال دیتا آپ کو، کوئی شخص یہ کہے کہ چلو بھائی ہم دعوت میں گئے تھے اور دعوت میں جا کے ہم نے 20 قسم کے کھانے کھائے، بریانی کھائے، قورمہ کھائے، اور طرح طرح کے نام لیتا، تو ظاہر ہے فلانے شخص نے دعوت کیا تو گئے ہوں گے تو کھایا ہوں گا بھائی اتنی ساری غذا، لیکن پتہ ہی چلا اس شخص سے پوچھے ہم نے جس کے یہاں وہ دعوت کا اپنا بتلا رہا تھا، تو وہ بولے بھائی فلاں تاریخ کو تو میری کوئی دعوت ہی نہیں ہوئی، میں سال بھر سے کسی کی دعوت ہی نہیں کیا، تو ہم کیسا مان لیں گے اس چیز کو؟ دعوت کا اہتمام ہی نہیں ہوا، اور وہ دعوت بھی گنا رہا ہے، اس کے ساتھ میں کھانے اور فلاں لوگ آئے تھے ان کے نام بھی درج کروا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے عقل کو کلک کیا، اہل عقل نصیحت حاصل کرے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہمیں بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ جو حدیث آتی تو قرآن کو کیا، جیسے سمجھیے آپ، ہم سنار کے پاس جاتے ہیں، بالکل ایسا ہے، فطری دین ہے، سنار کے پاس جاتے ہیں، اب گولڈ لے کے، سونا لے کے کہ بھائی دیکھیے آپ یہ مجھے بیچنا ہے، ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کا کیا ریٹ ہے، اس کی کیا کیٹیگری ہے، 24 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، تو وہ اپنے آلے میں چیک کرتا اس کو۔ ہم کتنا بھی اس کو بولیں کہ بھائی فلانا میں نے بہت خالص سونے، ہمارے ماں باپ کا پیڑھی کا سونا ہے، بہت خالص ہے، یہ فلانے معتبر شخص نے میرے کو دیا، اس پر میرا بہت بھروسہ تھا، ہم نے سعودی عرب سے لائی ہے، یہ فلانی کھدان ہمارے یہاں نکلی تھی وہ وہاں سے لائے، کتنے بھی معتبر شخصیت کا حوالہ دیں ہم، وہ کچھ نہیں سنیں گا، وہ آپ کا ایک کان سے سنیں گا، دوسرے کان سے بہا دیں گا، اس کو لائے ہوں گے کریں گے، اس سے مطلب نہیں، کیونکہ اس کے پاس میں آلہ موجود ہے، جانچنے والا آلہ ہے، وہ آلے پر رکھیں گا اور کتنے کیرٹ کا ہے وہ بتا دیں گا، اس کا بھاؤ بتائیں گے کہ یہ اتنے کیرٹ کا اس کا یہ ریٹ رہے گا، کتنا خالص ہے وہ بتائیں گا، اگر سونا نہیں رہا تو وہ بھی بتائیں گا کہ یہ تو سونا اس میں کم ہے اور باقی دوسری دھاتیں زیادہ ہے، اس سونے کے اندر تھوڑی کاؤنٹ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گا۔ تو یہ فطری دین، قرآن بھی جانچنے والا آلہ ہے، فرقان بتایا گیا، آیت گواہ، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب۔ اور حدیث کی ایتھینٹسٹی کیا آتی کہ موضوع حدیث بھی ہے، گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہے، کئی حدیثوں کو یہ بتاتے، کئی روایت ایسی آتی کہ جو پروف ہی نہیں ہوتی، لیکن بتایا جاتا بڑی معتبر شخصیت، کڑی سے کڑی جوڑی جاتی ہے، ارے وہ ایک چیز ہے
کہ کسی نے لایا سونا گولڈ سنار کے پاس میں کڑی سے کڑی وہ فلانا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن سنار اپنے آلے سے اس کو جانچے گا. تو ہمارے پاس بھی اعلیٰ قرآن موجود ہے، میرا تو یہ ضابطہ ہے، اس سے ہم جانچ لیتے. اور اس کے بعد میں جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی تو قرآن کی آیت ہے، جانے انجانے میں پھر بھی اگر اللہ تو نیتوں پہ فیصلے کرے گا نا، کہ ہم حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے حدیث کا. کیوں کہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ بھلا ہی 100 گنہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا. کہ اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے اور وہ حدیث صحیح ہے جس کا ہم انکار کر رہے ہیں قرآن کے مطابق، اگر ہم ریجیکٹ کر دیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو کتنی بری پکڑ میں آ جائیں گے ہم. کہ قرآن میں تو ہے حکم موجود، لیکن آپ سے نے ایسا کوئی فیصلے نہیں کیے کیونکہ حدیث پر آپ نے دھیان ہی نہیں دیے. مطلب آپ تھیوری تک کے محدود رہے. قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے، پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، لوگوں نے کر کے دکھائے. جیسے جیسے ان پر مورے کیا ہے، جیسے حالت گزرے اس حالت کے مطابق انہوں نے قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور ایک نمونہ پیش کیا اپنے آپ کو. تو وہ ایک اصل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نمونے ہیں اسلام کو چلانے کے، کہ اسلام پر کیسا چلنا چاہیے. تو ان کے واقعات آتے حدیث میں. تو اس سے کیا ان کا سورہ حدیبیہ کس طرح ہوا، دیکھیے ویسا آتا نا، تواریخ دہرائی جاتی، ہسٹری دہرائی جاتی. آج بھی ہسٹری ایک آپ غور کریں گے تو دہرائی جا رہی. وہ جو غازہ پٹی کی جنگ چل رہی ہے، ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے، غور کیجیے آپ، کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جو حکمراں ہیں 57 دیش ہے، 57 ممالک کے حکمراں خاموش ہے. وہاں کی جو عوام ہے وہ چلا رہی ہے کہ ارے کچھ اقدام کرو آپ. ارے ہم کو اس کو جنگ کرنے کا تھوڑی بول سکتے کہ جنگ کرو یہ کرو. ارے وہ اسرائیل سے کم تعلقات تو توڑنا تھا انہوں نے، جو ان کے معاہدے ہیں تعلقات توڑ دینا چاہیے تھا کہ بھائی بند کرو یہ خون ریزی. بچوں کے قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کے قتل ہو رہے ہیں بے گناہوں کے. کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ حماس کو پکڑنا ہے. وہ پکڑے تو نہیں جا رہا، ایک بھی تو نہیں پکڑے گئے ان سے. اب بے گناہ مر رہے، جنگ چل رہی ہے. اب کون غلطی پر ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حق پر لڑ رہے تو کیا معاملہ ہے ان کا. اس وقت میں بھی ہوتا تھا، جیسے یمن کا معاملہ چپک گیا، مقابلہ کر رہا ہے باقاعدہ. اس وقت میں بھی ایسے گروپ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نہیں تھے، الگ ہٹ کے حملہ کرتے تھے ان پر حق کے ساتھ میں. ان کا تھوڑی معاہدہ تھا ان کے ساتھ میں. وہی تواریخ دہرائی جا رہی ہے. اور یہ جو کھل کے سامنے آ رہے حکمراں کہ جنہوں نے کرنا چاہیے وہ خاموش بس منہ بولے بن جا رہے، منہ کے ٹٹو. ہاں ایسا نہیں، مخالفت دکھا رہے منہ سے لیکن ایکشن کچھ لینے کو تیار نہیں. پھر یہ بھی جو حدیث میں آتا معاملہ کہ مسلم جو ہے جسم کے مانند ہے. مومن اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو پورا جسم پربھاوت ہوتا، محسوس کرتا اس چیز کو. تو آج دنیا کا ہر مسلمان اگر وہ واقعی ایمان والا ہے تو محسوس کر رہا ہے اس چیز کو، اس درد کو، کہ صرف اس لیے تکلیف دے رہے ہو تم ان کو کہ وہ ایمان والے ہیں. پھر قرآن کی جو آیت ہے یہ بھی باقاعدہ اپنے طور پہ ایک آئینہ دکھاتی کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ تم اگر نہیں کرو گے کام اللہ کے دین کا تو ہم دوسری قوم کو کھڑے کر دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. وہی معاملہ ہو رہا ہے. عام ایمان والے کو تو درد ہے لیکن حکمرانوں کو ایسا لگتا ہے کوئی درد ہی نہیں، کوئی ایکشن لے سکتے لیکن معاہدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں اس کا، اسرائیل کا. تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ حکمراں خاموش ہے بس، جبکہ وہ کرنا چاہیے. تو وہ جو آیت ہے باقاعدہ جو قرآن میں آتی ہے کہ ہم دوسری قوم کو کھڑے کر دیں گے، تو دوسری قوم کھڑی ہے انسانیت کے لیے. دوسرے دیش کئی ممالکوں کا سپورٹ مل رہا ہے، ان کو خلاف ہے کہ جنگ بندی ہونا چاہیے، بے گناہ بچوں کا عورتوں کا قتل یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے انڈیا میں ہم نے بھی ہمارے پی ایم نے وہاں ووٹ ڈالے اس کے فیور میں کہ نہیں یہ جنگ بند ہونا چاہیے. غلط ہے یہ، کیونکہ ہم تو شروع سے جنگ کے خلاف رہے نا. بھارت تو ہمیشہ سے جنگ کے خلاف رہا، شانتی واتی دیش ہے ہمارا.
ہم خود ہو کے کسی سے لڑتے ہی نہیں ہیں، کوئی لڑتا تو ہم کو لڑائی پسند ہی نہیں ہے اصل میں، یہ ہماری تواریخ رہی. تو وہ جنگ بندی ہونا چاہیے، ان پر ظلم نہیں ہونا، معصوم بچوں پر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، دیے باقاعدہ. تو اللہ دوسری قوم کو کھڑے کر دے گا. وہ جو دوسرے دیش ہے، ان سے جو ایمان والے جو مسلم ممالک ہیں، ان سے زیادہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ ایسے باقاعدہ وہ ایجیٹیشن لے جا رہے ہیں، وہاں کے حکمران سامنے آ کے اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو آیا ہم دوسری قوم کو کھڑے کر دیں گے، وہ تم جیسے نہ ہوں گے. ایمان والے ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے. تو درد محسوس نہیں کرے گا تو انسانیت کے ناطے وہ درد محسوس کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ انہیں ووٹ خلاف میں ڈال رہے ہیں ان کے باقاعدہ، اور بول بھی رہے. تو یہ چیز ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو قرآن کو پڑھنے، کیونکہ ہم کو قرآن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. بس تلاوت کرو، عربی متن پڑھ لو، چلتے پھرتے نظر آؤ، مردوں کو بخشا دو. قرآن کو پڑھنے، پھر پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے. تو عربی اگر نہیں آتی تو جو ترجمانی علماء حضرات نے کیے وہ پڑھ کے اس پر غور و تدبر کریں گے، ایک ایک آیت پر کس پہ کون سی بات جھلک رہی ہے، تو اس پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.